الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سال کا ایک ایسا دن بھی آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سب سے زیادہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جی ہاں، وہ دن ہے یوم عرفہ۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ رحمت ہے، مغفرت ہے اور دعاؤں کا خزانہ ہے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعائیں اور دل میں صرف ایک ہی امید کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہم اگر حج پر نہیں بھی گئے تو ہمارے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک موقع دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کے بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت دن کو عبادت، دعا اور روزے کے ذریعے قیمتی بناتے ہوئے اپنی رحمت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سوچئے کہ صرف ایک دن کا روزہ اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت۔ آج ہم دنیا کی مصروفیات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ دل کی سکون بھری آواز سننا بھول گئے ہیں، لیکن یوم عرفہ ہمیں پھر بلاتا ہے کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اس رب کی مہربانیوں کا کتنا ذکر کریں کہ اس نے پہلے ہمیں رمضان عطا کیا، اب چند دنوں بعد یہ 10 دن عطا کیے، اور یوم عرفہ جو 9 ذی الحج خاص دن عطا فرمایا۔ اگر زندگی میں کبھی گناہوں کا بوجھ محسوس ہو، دل بے سکون ہو، دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، تو یوم عرفہ کو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ انشاءاللہ 9 ذی الحج کو اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے دل کے سکون کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دن ہماری زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے ایک سچی توبہ ہمارے نصیب بدل دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا عطا کرے جس کی ہمیں برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہوں۔ تو آئیے یوم عرفہ کو صرف ایک موقع نہ سمجھیں، ایک دن نہ سمجھیں، بلکہ اپنی بخشش کا موقع سمجھیں۔ امام الغزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنی حاجتوں کو یوم عرفہ کے لیے محفوظ رکھتے تھے تاکہ اس دن اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ان میں سے بعض کہتے تھے کہ میں 50 سال سے یوم عرفہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور سال گزرنے سے پہلے پہلے ان کی قبولیت کو صبح صادق کی طرح ظاہر ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ اس دن قرآن پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، دل سے دعائیں کریں۔ اللہ ہم سب کو یوم عرفہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ بھی یوم عرفہ کی فضیلت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک سوال جو بہت عام ہے کہ یوم عرفہ سعودیہ عرب میں منائے جانے والے دن کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے یا اپنے مقامی وقت کے لحاظ سے، تو اس کا جواب بہت صاف اور واضح ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے اپنے مقامی تاریخ کے مطابق، جو 9 ذی الحج بنتی ہے انشاءاللہ ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔